الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة نوح جو کہ مکی صورت ہے اور 71 آیات پر مشتمل صورت ہے 28 آیات پر مشتمل صورت ہے اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا جو گزشتہ صورت کے ساتھ ربط ہے سورہ معارج کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سورت معارج میں تخویف اخروی تھی اور سورہ نوح میں دنیاوی تخویف، دنیا میں عذاب کا بیان ہے۔ اور اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے نبی نہیں ہیں جن کی آپ کی اقوام تکذیب کر رہی ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی جب اپنی اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے ان کی تکذیب کی ہے، ان کو اذیتیں دی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا نوحا نوح علیہ السلام کو الى قومه ان کی قوم کی طرف ان انذر قومک اس بات کے ساتھ کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو من قبلی اس سے پہلے کہ ان یاتیہم آ جائے ان کے پاس عذاب علیم المناک عذاب، دردناک عذاب۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ انا ارسلنا نوحا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، اور آپ کی بعثت کی وجہ بھی یہ تھی کہ قوم میں شرک جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تک لوگ توحید پر قائم تھے، شرک نہیں کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو توحید کی طرف دعوت دو۔ انا ارسلنا نوحا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ گزشتہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اور قل یا ایھا الناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم کی طرف تھی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اب نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، کس دعوت کے ساتھ بھیجا؟ ان انذر قومک، اس بات کے ساتھ کہ آپ کے نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ڈرائیں قومک اپنی قوم کو۔ نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ انذار قوم تھی، انذار قوم، قوم کو ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا کہ باز آ جاؤ، توحید کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اس کی اطاعت کو اختیار کر لو، اس کی نعمتوں کا کفران کرنے کو چھوڑ دو، اس کی شکر گزاری کو اختیار کر لو، گناہوں پر ڈٹے رہنے کو چھوڑ دو، استغفار اختیار کر لو۔ تو نوح علیہ السلام نے انذار کیا۔
ان انذر قومک، آپ ڈرائیں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھے گی اور ان کی گمراہی حد سے بڑھ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے گا، ان کی جڑ اکھاڑ دے گا۔ تو اے نوح، آپ ان کو جا کے دعوت دیں، ممکن ہے ان میں سے بعض جو ہیں وہ رجوع کر لیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے، اب نوح علیہ السلام کی دعوت کا حکم ہے، دعوت کا ذکر ہے، گویا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تعمیل کی۔ دیکھیں حکم کیا تھا، ان انذر قومک، آپ انذار کریں اپنی قوم کو، ڈرائیں اپنی قوم کو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، یعنی میں انذار و تنبیہ کو واضح کر کے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، یعنی آپ کو انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں خوب واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی جو ڈرانے کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کے متعلق، وہ میں خوب کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کیا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر نوح علیہ السلام نے وہ بنیادی حکم دیا کہ جس کی تبلیغ کا حکم تھا، وہ کیا ہے، ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ان عبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ یہ تین احکامات دیے۔ پہلا حکم کیا دیا، ان عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ توحید کا حکم ہے، عقیدہ توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ سے دعائیں کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنی حاجات اسی سے مانگو۔ ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیوں کو اختیار کرو، اپنے اور اللہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ قائم کر لو، جو آڑ اور رکاوٹ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی سے بچا لے، اور وہ آڑ اور رکاوٹ قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اس کی نافرمانی سے بچ کے، فرائض کو ادا کرو، مستحبات کی بھی پابندی کرو، مکروہات کو بھی چھوڑ دو، اور محرمات کو ترک کر دو، اور ان مباح چیزوں سے بچو جو حرام کا ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ یہ سارا معنی تقوی کا ہے۔ ان عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، واطیعونی اصل میں یہ جو نون کے نیچے کسرہ ہے، دلیل ہے کہ یہاں پہ یا ہے جو محذوف ہو گیا ہے، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ کل انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی ہے۔ اطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں، فعل المأمور اور ترک المنہی عنہ، جو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا، اور جس سے روکا گیا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ جب اطاعت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو کیا ثمرات ملیں گے، کیا فوائد ملیں گے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بلا شبہ اللہ کا مقرر وقت جب آتا ہے تو نہیں مؤخر کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کے ہوتے تم جانتے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ پہلا فائدہ ہے۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو گناہوں پر جب اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے تو پھر ان پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ مہلت دے گا تمہیں ایک وقت مقرر تک، یعنی جب تک دنیا میں زندہ رہو گے اپنی موت تک تمہیں عذاب نہیں آئے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ تمہیں مؤخر کر دے گا، تمہیں مہلت دے دے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر مدت تک، یعنی جب تک موت نہیں آئے گی تب تک عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب سے حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہ تنبیہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت یعنی موت، اجل اللہ سے مراد ہے موت، اللہ کا مقرر کردہ وقت۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت یعنی موت، اذا جاء، جب وہ آ جائے، لا یؤخر، تو نہیں مؤخر کیا جاتا۔ جب موت آ جائے کوئی اس وقت جتنا مرضی زور لگا دے کہ مجھے اور وقت دے دیا جائے، اور وقت دے دیا جائے، اس کو وقت نہیں دیا جاتا۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دنیا میں عمل کر لو، موت آ گئی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کے ہوتے تم جانتے، یعنی اگر تم یہ جانتے ہوتے تو پھر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے، ان کی دعوت سے اعراض نہ کرتے۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے وہ آگے اپنی دعوت کی جو حکایت ہے وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انی دعوت، بے شک میں نے دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، رات اور دن میں، رات میں بھی دعوت دی اور دن میں بھی دعوت دی۔ رات اور دن کے تذکرے سے مراد ہے تعمیم اوقات، رات اور دن کے تذکرے سے مراد کیا ہے؟ تعمیم اوقات، یعنی تمام اوقات میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، تمام اوقات میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، پس نہیں زیادہ کیا انہیں میری دعوت نے مگر بھاگنے ہی میں۔ فلم یزدہم، پس نہیں زیادہ کیا ان کو، دعائی، میری دعوت دینے نے، الا فرارا، مگر فرار میں، یعنی حق سے بھاگنے میں، فرارن عن الحق، حق سے بھاگنے میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جتنا میں ان کو دعوت دیتا ہوں مزید حق سے بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں جب کبھی بھی ان کو دعوت دیتا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ تو بخش دے ان کو، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جَعَلُوا، وہ ڈال لیتے ہیں، أَصَابِعَهُمْ، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، کہ نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کان میں نہ پہنچے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹ لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا، اور وہ لپیٹ لیتے ہیں، ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے، یعنی اپنے کپڑے اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل ہی ہمیں نظر نہ آئے۔ وَأَصَرُّوا، اور اصرار کرتے ہیں، یعنی گناہوں پر اٹے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور خوب تکبر کرتے ہیں، استکبروا، خوب تکبر کرتے ہیں، استکباراً، بہت زیادہ تکبر کرنا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں جو ان کی قوم تھی ان کے کیا اعمال تھے؟ پہلا عمل بیان کیا کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، نوح علیہ السلام کی دعوت ان کے کانوں میں نہ پہنچی، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، یہ دوسرا عمل ہے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی شکل نظر نہ آئے۔ واصروا، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ گناہوں پر ڈٹے رہے۔ واستکبروا استکبارا، چوتھا عمل یہ ہے کہ خوب استکبار، خوب تکبر کرنے والے تھے، بہت زیادہ متکبر تھے، تبھی حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا،
پھر میں نے ان کو دعوت دی جہری انداز میں، ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلانیہ کہا ان سے، واسررت لهم اسرارا، اور خفیہ کہا ان سے بالکل خفیہ طور پر، ثم انی دعوتهم جہارا۔ دیکھیں کسی کو جب دعوت دی جاتی ہے نا تو دعوت دینے کے تین اسلوب ہوتے ہیں۔ ایک اسلوب ہے جہری دعوت، جیسے کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، کسی عام جگہ پر واز کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جہری دعوت۔ پھر ایک ہوتی ہے انفرادی دعوت۔ انفرادی دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعلانیہ ہوتی ہے، ایک بالاسرار ہوتی ہے۔ جو اعلانیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو دعوت دینی ہے لیکن آپ مجلس میں بیٹھ کے واز کر رہے ہیں، سب کو بات سنا رہے ہیں، یہ اعلانیہ دعوت ہے۔ لیکن اسراری دعوت وہ یہ ہے، یعنی الدعوت بالسر، وہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ تنہائی میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو اکیلا کر کے اس کے کان میں اس سے بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سری دعوت۔ تو نوح علیہ السلام یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تینوں طرح دعوت دی ہے۔ ثم انی، یعنی دعوت کی جو کیفیات ہیں وہ بھی ساری اختیار کی ہیں۔ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی جہری انداز میں، ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے اعلان کیا ان سے، واسررت لهم اسرارا، اور خفیہ کہا ان سے بالکل خفیہ، یعنی خفیہ دعوت بھی دی۔ فقلت استغفروا ربکم، اب مضمون دعوت کیا تھا نوح علیہ السلام کا؟ وہ یہ ہے، فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا تم سب بخشش طلب کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بلا شبہ وہ ہے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اب جب تم بخشش طلب کرو گے اور توبہ کر لو گے تو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ پہلا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا آسمان سے بارش تم پر موسلا دھار۔ اب یہاں پر السماء سے مراد بارش ہے، وہ برسائے گا آسمان کو تم پر، یعنی بارش برسائے گا۔ مدرارا، خوب برسانا، موسلا دھار، موسلا دھار بارش ہوگی، رحمتوں اور برکتوں والی ہوگی۔ دوسرا فائدہ کیا، وَيُمْدِدْكُمْ اچھا رحمتوں اور برکتوں والی اس لیے معنی کیا ہے کیونکہ احسان کے مقام میں ہے نا، فضل کے مقام میں، تو پھر یہ کہیں گے رحمتوں اور برکتوں والی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں بڑھائے گا، اضافہ کرے گا تمہارے لیے، بِأَمْوَالٍ مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ اور اولادوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں مال بھی دے گا، نر اولاد بھی کثرت سے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے بنا دے گا باغات، تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بنا دے گا نہریں، تمہارے باغات میں نہریں بہیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ استغفار کے فوائد و ثمرات ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے ہیں۔ آج بھی کوئی استغفار کرے تو وہ ان فوائد و ثمرات کو حاصل کر لے گا۔ استغفار پر استقامت اختیار کرنا، استغفار ایک پورا منہج ہے، ایک پورا منہج ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے استغفار، کہ انسان گناہ، استغفار کا منہج یہ ہے کہ انسان توحید و سنت پر قائم ہو، اس لیے کہ توحید و سنت کے بغیر کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی استغفار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر پرعزم ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، اور گناہ ہو جانے پر اور گناہ نہ ہو جانے پر بھی استغفار کی کثرت کرتا ہو، استغفار کی کثرت کرتا ہو، تو اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس میں یہ شرط بھی لگا لیں کہ استغفار کے منافی جو امور ہیں، یعنی گناہ پر اصرار کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنے والا ہو، پھر استغفار کی برکات حاصل ہوں گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دعوت دی کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے،
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا آسمان کو تم پر خوب برسانا موسلا دھار بارش کے طور پر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں اضافہ فرمائے گا، تمہیں بڑھائے گا مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ اور اولادوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ بہا دے گا تمہارے لیے نہریں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم، یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تتمہ ہے، اختتامیہ ہے، ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، ترجون ای تعتقدون، تم تم کیوں نہیں اعتقاد رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے، وقارا یعنی عظمت کا، وقار کا، تمہارا عقیدہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق شرکی عقیدہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت کا اقرار اور عقیدہ نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس سے پتہ چلتا ہے جو مشرک ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتا، نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور یقیناً بلا شبہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف مراحل میں، پہلے انسان نطفہ تھا، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد ہڈیوں کا بننا وغیرہ، اس پر گوشت کا چڑھنا الی آخر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا 7 آسمانوں کو اوپر نیچے، طباقہ اوپر نیچے، تہ بتہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں دیکھو تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے چاند کو نور، یعنی چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے رہا ہے، چاند نور ہے، اس کی روشنی چاندنی نما ہے، روشن تو کرتی ہے لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس نے بنایا ہے سورج کو سراج، چراغ، یعنی اس میں آگ جل رہی ہے مسلسل اور وہ چراغ ہے، اور وہ اس کی روشنی میں تپش بھی ہے اور شدت حرارت بھی ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ تعالیٰ نے انبتکم اگایا ہے تمہیں، من الارض زمین سے، نباتاً خاص انداز سے اگانا، یعنی زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ ہماری جو اصل ہے یعنی آدم علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، تو اس طرف اشارہ ہے۔ ثم یعیدکم فیہا پھر تم لٹا دیے جاؤ گے اسی زمین میں، ویخرجکم اخراجا اور وہ تمہیں نکالے گا خوب نکالنا، یعنی دوبارہ زندہ کر کے نکالنا اسی زمین سے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنا دی، اس پر ہم چل سکتے ہیں اس کے راستوں میں۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اچھا زمین کو بچھونا کیوں بنایا؟ تاکہ تم چلو اس کی کشادہ راہوں میں، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا تاکہ تم چلو زمین میں، سُبُلًا فِجَاجًا اس کی کشادہ راہوں کے اندر۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنا دیا نا کہ ہم زمین میں چل پھر سکتے ہیں اور سیر و سیاحت کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل ہے۔ اللہ چاہتا تو اس زمین کو سخت بنا دیتا، اس میں راستے ہی نہ بن پاتے، انسان جہاں پیدا ہوا وہیں پر رہتا ہمیشہ۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 21
یہاں سے نوح علیہ السلام کی اب شکایت کا تذکرہ ہے، جو نوح علیہ السلام نے پھر رب العالمین کے سامنے اپنے قوم کی شکایت لگائی اور بتایا کہ قوم عناد میں پر اتر آئی ہے، یہ دعوت قبول نہیں کر رہی بالکل بھی۔ اور ایک لمبی مدت نوح علیہ السلام نے دعوت کرنے کے بعد ایسا کہا، 950 سال۔ قال نوح رب انہم عصونی، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور انہوں نے پیروی کی ہے ان لوگوں کی کہ من لم يزده ماله وولده الا خسارا، کہ جن کا مال اور اولاد ان کو نہیں بڑھاتی مگر خسارے میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ پیروی کرنے والے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو سردار تھے، کچھ لوگ سرداروں کی پیروی کرتے تھے۔ تو جو سردار تھے ان کے بارے میں نوح علیہ السلام نے کہا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا۔ قوم نے نافرمانی کی اور قوم نے سرداروں کی پیروی کی نوح علیہ السلام کی پیروی کے باوجود، حالانکہ سرداروں کے پاس جس بنیاد پر سرداری تھی، مال و دولت، اولاد، وہ ان چیزوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، فائدہ نہیں پہنچایا، خسارے میں اضافہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور وہ جو سرداران قوم تھے نوح علیہ السلام کے، انہوں نے مکر کیا، مکرن کبارا، مکر بہت بڑا مکر کرنا، یعنی بہت بڑی چال نوح علیہ السلام کے خلاف چلی۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے جو پیروکار تھے ان سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو باطل معبود ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور نہ چھوڑنا ود کو، ولا سواعا، اور نہ سواع کو، ولا یغوث، اور نہ یعوث کو، ویعوق، اور نہ یعوق کو، ونسرا، اور نہ ہی نسرا کو۔ ان کے 5 معبود تھے، اور یہ اولیاء اللہ الصالحین تھے، نیک لوگ تھے، اور یہ انسانوں میں سے تھے، کوئی پتھر نہیں تھے، لیکن ان کی مورتیاں بنائی تھی پہلے ان لوگوں نے، اور پھر اگلی نسل نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جو تصویر جو ہے نا شرک کا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو، یعنی بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ولا تزد الظالمین، نوح علیہ السلام نے اب کیا دعا کی، اے نبی صلی اللہ، اے اللہ تعالی، ولا تزد الظالمین، آپ نہ بڑھائیں ظالموں کو، الا ضلالا، مگر گمراہی میں بھی، اے اللہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ فرما دے، ان کو مزید گمراہ کر دے تاکہ تیرا ان پر عذاب آ جائے۔ مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقو، ان کو داخل کر دیا گیا، اغرقو، ان کو ڈبو دیا گیا، ان کو غرق کر دیا گیا، یعنی سیلاب آیا، طوفان نوح جو مشہور ہے، اور ان کو اس میں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ دنیا کے اندر تو یہ عذاب آیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس ان کو داخل کر دیا گیا جہنم کے عذاب میں، آگ میں۔ یہ برزخی حیات میں، اخروی زندگی میں دوبارہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن یہ برزخی حیات میں ان کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس نہیں انہوں نے پایا اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار، اور حقیقت بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہے انسان۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کر لی، اس سے ہی دشمنی کر لی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بہت قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے، وہ چاہے تو انتقام لے لے اور کچھ نہ چھوڑے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب نہ تو چھوڑ زمین پر من الکافرین، کافروں کا، دیارا، ہاں دیار سے مراد ہے صاحب دار، کوئی رہنے سہنے والا، یعنی کافروں کا صفایا کر دے، ان میں سے کوئی ایک بھی اے اللہ باقی نہ رہے۔ پھر فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک،
کہ اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط نہیں ہوگا جس سے ان کا صفایا ہو جائے. یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں وہ جنتے، نہیں وہ پیدا کرتے الا فاجرا، مگر یہ کہ فاجر سخت نافرمان، کفارہ کافر. یعنی یہ آگے جو جنیں گے ان کی جو اولاد بھی ہوگی، ان کی جو نسل بھی آئے گی وہ بھی فاجر و کافر ہوگی. نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اب ایمان نہیں لائے گا، ان کی آگے آل اولاد میں بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو پھر نوح علیہ السلام نے اس لیے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر بہتر ہے کہ ان کا صفایا ہو جائے. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اب نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان میں سے، مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے جو میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کی بھی مغفرت فرما دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ زیادہ کر تو ظالموں کو مگر تباہی اور ہلاکت میں. اے اللہ ان کے اوپر ایسا سخت عذاب ہے کہ تباہ اور برباد ہو جائے. یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے انسان کو، سورہ نوح سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے انسان کو بڑی عزیمت اختیار کرنی چاہیے. قوم آگے سے اعراض کرے، آگے سے جو ہے وہ آپ کو تکلیف دے، چاہے اپنے آپ کو تکلیف دے، تب بھی داعی کو صبر کرنا چاہیے. داعی کا سب سے بڑا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ جہاں علم ہے، جہاں حکمت ہے، وہاں پہ سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ صبر. صبر اور نرمی، یہ دو بہت بڑی چیز ہے، الرفق والصبر. تو داعی جو ہے وہ صابر ہوتا ہے. آپ کہیں دعوت دینے چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، تو آپ یہ بعد میں شکوہ کریں کہ مجھے پانی بھی نہیں پوچھا، تو یہ درست نہیں ہے. شکر کریں آپ کو پتھر نہیں مارے. داعی نے صبر کرنا ہے، اور داعی کا جو اس کا مطالبہ ہے، جو اس کی طلب ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، کسی سے نہیں ہے. کسی اور چیز کے لیے داعی دعوت نہیں دیتا، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا. اور پھر آگے سے مصائب بھی آ سکتی ہیں، مشکلات بھی آ سکتی ہیں، ان پر داعی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے، صبر. تو یہ نوح علیہ السلام کی دعوت آپ کے سامنے ہے، کتنی صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا. پھر جب قوم کے اندر کوئی خیر کی امید باقی نہیں رہے گی، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بدعا کی کہ اللہ پھر تو ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، کیونکہ ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بس جہنم میں عذاب دیتا رہے گا ابد الآباد تک. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اور اس صورت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے. اور اس صورت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے کے بہت سارے فضائل و فوائد ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے. تو یہ ایک وظیفہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی دے گا. اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کو حکمت اور فائدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت دے گا. اور اسی طریقے سے اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کے 3 بنیادی ارکان تھے. ایک دعوت تھی عبادت اللہ عز و جل کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی توحید کی دعوت دی ہے کل انبیاء علیہ السلام نے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کل انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی عبادت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے فرائض کو ادا کرو۔ اور تیسری دعوت کل انبیاء علیہ السلام کی تھی اپنی اطاعت کی طرف بھی بلاتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بلاتے تھے کیونکہ وہ انبیاء اور رسول جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انبیاء اور رسول بنایا تھا، تو ان کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ یہ صورت مکمل ہو گئی ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔